حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. اور اگر آپ رحمانی مقصد کو فضول سمجھ کر زندگی سے نکال دیں تب تاثر یہ آپ نے چھوڑا جیسے کوئی کائناتی یتیم یا انسان کو محض وجود پذیری بخشی گئی بغیر کسی وجہ کے. تمہیں ایک ٹھوس عقل کا حامل بننا ہے، اسے ٹھوس بننا ہے، اس میں نفاست پیدا کرنی ہے. قرآن و سنت سے ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بن سکتے. جو انسانیت کے بہیمانہ پہلو ہیں ہم اختیار کر چکے ہیں. ایک بالی ووڈ ہندوانہ قسم کی ثقافت، اور ہم نے بنایا ہے نکاح اس قدر مشکل. واللہ ہم نے زنا کو نکاح سے آسان بنا دیا ہے. لہذا ہم غلام بن چکے ہیں. سماجی رواج کے واحد حقیقی آزادی ہے اگر آپ خود کو ان سے آزاد کرائیں دیانتداری سے. فطرت یہ ہدایت کر رہی ہے، اسلام سچا ہے کہ اللہ کی عبادت درست ہے. اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے یو ٹرن. مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے قرآن میں ہے یا عبادی اے میرے مومن بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آغاز کرتے ہیں اخوان اخوات معزز حضرات علماء کرام، میں آپ کو پیش کرتا ہوں گرم جوش ترین سلامتی کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو اور رحمتیں اللہ عز و جل کی آپ پر. اخوان اور اخوات، آج ہم بات کر رہے ہیں بابت بے حد اہم موضوع جو ہے زندگی کا مقصد. یہ ایک بے حد اہم موضوع ہے کیونکہ مقصد حیات کے بغیر ایک لحاظ سے ہماری زندگی نہیں. اگر آپ اس کی بابت سوچیں، کیونکہ آپ حامل ہیں آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں، آپ کے پاس لادین ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو دور رکھنا چاہتے ہیں اللہ عز و جل کو سماجی امور سے اور لازمی طور پر آپ کی زندگی سے. آپ کے پاس منکر ہیں جو اللہ عز و جل کو جھٹلاتا ہے. اور آپ سنتے ہیں ایک گونج معاشرے میں، خواہ یہ ہے تعلیم پر، ذرائع ابلاغ پر، جہاں کہیں بھی جائیں آپ اسے دیکھتے ہیں. اور ان کا تناظر ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں. ان کا تناظر ہے ہم کسی معنی کے حامل نہیں ہیں. ایک حتمی معنی ہمیں بیان کرنا ہے جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور میں دلیل پیش کروں گا بغیر زندگی کے مقصد کے. اگر رحمانی مقصد نہ ہو ہماری زندگی کے لیے، جب بے مقصد بن جاتی ہے ہماری زندگی نمبر ایک. کیونکہ اگر آپ رحمانی مقصد نکال دیں اپنی زندگی سے، وہ ہے سب آپ کی ذاتی آراء، آپ کی رائے کی کیسے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے یا کیوں آپ وجود پذیر ہیں. یہ آپ کے مطابق، آپ کی عقل کے مطابق، آپ کے نفس کے مطابق، آپ کا اپنا رجحان، آپ کے تصورات کا اور آپ کے اپنے افکار کے مطابق. لہذا یہ سب متعلق ہے، یہ متعلق ہے آپ کی ذات سے اور عکس ہے آپ کے اپنے تصورات کا. لہذا ہم نہیں مانتے. اور اگر آپ رحمانی مقصد کو فضول سمجھ کر زندگی سے نکال دیں تب تاثر یہ آپ نے چھوڑا جیسے کوئی کائناتی یتیم یا انسان کو محض وجود پذیری بخشی گئی بغیر کسی وجہ کے. کسی نے پھینک دیا اس سمندر میں جو شارک سے بھرپور ہے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا. خود راستہ تلاش کرو. اور اگر آپ اس سوچ کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے رحمانی مقصد نکال دیا اپنی زندگیوں سے، تب کیا فرق رہ جائے گا اگر میں اپنی زندگی گزاروں بطور ایک شیطان، بطور ابلیس، اور آپ نے زندگی گزاری فرشتوں جیسی؟ کوئی فرق نہیں. اگر کوئی رحمانی احتساب نہ ہے اور نہ رحمانی مقصد، اگر میں زندگی گزاروں شیطان کی طرح، بدکار یا گنہگار کی طرح، اور آپ نے زندگی گزاری بطور ایک بے حد متقی فرد، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم نے بننا ہے کیڑوں کی خوراک، ہمارا خاتمہ ہونا ہے قبر میں. اگر ہمارا خاتمہ قبر میں ہونا ہے، کیڑے ہمارا ذائقہ چکھیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے. مٹی کے ساتھ چوہے اور کیڑے مکوڑے اور جوئیں اور مٹی کے ساتھ اگر ہم ایک ہو جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ میں زندگی گزاروں گا اور چلا جاؤں گا، میں جو مرضی کروں، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ میں ہر طرح سے درست ہوں. اور یہ بے حد اہم ہے موضوع.
لیکن ہم اس بابت نہیں سوچتے. یہ صورتحال ہے اور کبھی کبھار ہم محض گزارتے ہیں اپنی زندگیاں. ہم مسلمان گھرانے میں پروان چڑھے اور ہمارا بنیادی رد عمل اپنے سماجی ماحول کے حوالے سے ہے. ہم حقیقت میں نہیں سوچتے اس حالت کے متعلق اگرچہ اللہ سوچنے کا حکم دیتا ہے. افلا تعقلون؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں دماغ نہیں استعمال کرتے؟ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیات دی ہیں، یہ حیران کن خصوصیات ہیں سمجھنے کے لیے اپنا تناظر، اپنی بنیاد، اپنا مقصد اس دنیا میں. اور یہ بے حد اہم ہے اور یہی وجہ ہے ابن تیمیہ ایک معروف کلاسیکل عالم دین، انہوں نے ایک کتاب لکھی عقل اور نقل. انہوں نے کہا کوئی تضاد نہیں درمیان عقل اور متن، لیکن تمہیں ایک ٹھوس عقل کا حامل بننا ہے، اسے ٹھوس بننا ہے، اس میں نفاست پیدا کرنی ہے قرآن و سنت سے یہ سمجھنے کے لیے کہ متن کس لیے ہے. لہذا اپنا دماغ استعمال کریں تاکہ جان سکیں اپنی صورتحال اور مقصد. اور مزید یہ کہ زندگی کا مقصد ایک انتہائی نازک سوال ہے، کیونکہ اگر آپ انسان کی حالت دیکھیں اسے پھینکا کیا ہے وجود پذیرے میں. محض جیسے زندگی ہو سکتی ہے ایک بڑی فیکٹری اور آپ بیدار ہوتے ہیں، فیکٹری میں تمام کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں اور لوگ محض کام کر رہے ہیں اور آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ کیا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیسے زمین پر میں پہنچا، کیسے میں پہنچا زمین پر، مجھ سے کیا توقع ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں. یہ 3 بنیادی سوال ہیں آپ پوچھیں گے اگر آپ بیدار ہوتے ہیں اپنی فیکٹری میں بند کھڑکیاں، دروازے بند اور لوگ محض کام کر رہے ہیں. آپ کون ذہین نوجوان ہے؟ وہ جو سوال پوچھنے جا رہا ہے اور جوابات حاصل کرتا ہے، یا وہ محض جو اٹھتا ہے اور فیکٹری میں کام کرنے لگتا ہے سب سے مل کر بھیڑ کی مانند؟ اس بابت سوچیں کون ذہین ہے؟ آپ محض فیکٹری میں بیدار ہوتے ہیں، لہذا آپ سو جاتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں، چھٹی کر کے گھر جاتے ہیں، آپ کچھ کھاتے ہیں، چائے لیتے ہیں، کچھ پکوڑے لیتے ہیں یا کچھ بھی جو آپ کھاتے ہیں، ہاں تب آپ سو جاتے ہیں، تب آپ اس فیکٹری میں بیدار ہوتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں وہ سوالات، میں کیسے وہاں پہنچا، میری منزل کہاں ہے، مجھ سے یہاں کیا توقع ہے. لیکن ہم میں سے اکثر ہم محض فیکٹری میں بیدار ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں مشینوں کی طرح. ہم مختلف نہیں ہیں ایک رپورٹ سے، ہم مختلف نہیں ہیں ایک سماجی حیاتیاتی رپورٹ سے، کیونکہ یہ بے حد اہم ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی بابت سوچیں، ایک امریکی لکھاری ہے، مرتبہ تحریر کیا آپ کی پیدائش، میری پیدائش، ہماری پیدائش اس مانند ہیں جیسا کہ اغوا ہونا اور تب غلامی میں فروخت ہونا. سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کی پیدائش، انکل جی آپ کی پیدائش، اخی آپ کی پیدائش، بھائی، اخوات آپ کی پیدائش، ایسی پیدائش جیسا کہ اغوا ہونا اور تب غلامی میں فروخت ہونا. واللہ یہ بنی نوع انسان کی حالت ہے، وہ بنی نوع انسان کی حالت ہے جہاں حتیٰ کہ کفار غیر مسلم فلسفی انہوں نے کہا یہ تھا ایک نظریہ جو پھینکا جانا کہلاتا ہے. آپ محض حقیقت میں پھینکے گئے بغیر کسی حق انتخاب کے، کیونکہ آپ انتخاب نہیں کرتے کہ آپ سیاہ فام بنے. کیا آپ نے چاہا سیاہ فام ہونا؟ نہیں، آپ نے پسند کیا کہ آپ بن جائیں کشمیری، میر پوری یا جو کچھ بھی آپ ہیں، پنجابی، اور پنجابی یا کچھ بھی. آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا. کیا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ ہوں سفید فام؟ کیا آپ نے انتخاب کیا فیکٹری میں کہ آپ ہوں گے شاندار؟ ہاں، میں نے انتخاب نہیں کیا کہ میں یونانی ہوں گا، میں جو پاکستان کی مانے دیکھے. ہاں واللہ اس بابت سوچیں، کیا آپ کے پاس حق انتخاب ہے؟ حتیٰ کیا آپ نے انتخاب نہیں کیا کہ آپ مرد ہوں گے؟ اخوات آپ نے انتخاب نہیں کیا کہ آپ عورت بننا پسند کریں، یہ قطعاً آپ کا انتخاب نہیں ہے. اور اسی طرح آپ کی کوئی پسند نہیں اپنے والدین کے حوالے سے، قطعاً کوئی حق انتخاب نہیں. حتیٰ کہ آپ کا ڈی این اے، ماہر حیاتیات کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے ہے، لہذا ہمارا ڈی این اے ہماری پسند نہیں، اپنی ڈی این اے میں وہ چیز ہے حقیقت میں شکل عطا کرتی ہے آپ کی حیاتیاتی بناوٹ. کوئی مرضی نہیں، صفر، ختم، خلاص. اور تب ہم سوچتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم آزاد ہیں. ہم نے والدین کا انتخاب نہیں کیا، کوئی انتخاب نہیں. ہم نے انتخاب نہ کیا سماجی معاشی ماحول کا جو ہمارے والدین کا تھا. ہم نے انتخاب نہیں کیا سرزمین کا، اپنے حسب نسب کا، اور ہم کہاں سے آئے ہیں. انتخاب نہیں کیا اپنے رنگ کا، اپنے جنس کا، سائز کا، شکل و صورت کا، ان میں سے کسی چیز کا بھی نہیں. اور ہم تصور کرتے ہیں ہم آزاد ہیں. اور ایک طرف کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو خاطر میں نہیں لاتے ان چیزوں کی وجہ سے جن پر ہمارا کوئی انتخاب نہیں. کبھی کبھار ہمارا قبیلہ، ہماری قومیت افضل ہے، اسلام سے بڑھ کر اہم،
جو کہلاتا ہے عصبیت، اور اسلام میں یہ حرام ہے۔ ہم قومیت کو نہیں لا سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر۔ کچھ غلط نہیں ہے ہمارا قبیلہ جس سے آپ کا تعلق ہے، صحابہ کا تعلق قبائل سے تھا، ایک عنصر موجود تھا حلال فخر کا، لیکن اسے دین سے بالا تر سمجھنا یہ تھی عصبیت، حرام۔ مکمل طور پر تردید کرنے والی ایک حدیث موجود ہے کہ جو کوئی لیتا ہے قومیت کو دین کے اوپر، یہ مترادف ہے چبانے کے اپنے باپ کے جسم کو۔ یہ ایک حدیث ہے اور اس کو دیکھیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں اس حدیث کو بخوبی، لیکن آپ اس کے ذکر سے خائف ہیں۔ لیکن ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم خائف نہیں ہیں اور ہم نے سچ بولنا ہے، کیونکہ اگر میں اپنا یونانی پن لیتا دین کے اوپر، میں کبھی ایک مسلمان نہ بنتا، کیونکہ یونان میں وہ اس نظریے کے حامل ہیں۔ Ελληνική χριστιανή λαέ. یونان میں اس کا مطلب ہے یونانی مسیح برادری، لہذا یونانی اور عیسائی ہونا ایک جیسی چیز ہے۔ اگر آپ اپنا مذہب بدلیں تب آپ مزید یونانی نہیں رہتے، آپ ایک غدار بن جاتے ہیں۔ باہر کیف، لہذا آپ اصل نقطہ کی جانب چلیں، جو ہے ہم نے انتخاب نہیں کیا ہے اپنے والدین کا، اپنی رنگت، اپنے جینز، یہ تمام چیزیں۔ اب مجھے کسی قدر آگے جانے دیں۔ نہ صرف ہم اس کے غلام بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم حامل ہیں تقریباً اس کی غلامی کے، کیونکہ یہ آپ کی پسند نہیں، ہم ہیں غلام اپنے ہی ذات کے۔ وہ انسانیت کے بہیمانہ پہلوؤں کی قسم ہے، ہماری جبلتیں، ہماری حیوانی خواہشات، ہم میں سے بہت سے غلام ہیں اپنے نفس کے۔ یہی وجہ ہے 11ویں صدی کے ایک عالم دین امام غزالی اور حتیٰ کہ تیمیہ نے اس بابت تحریر کیا اور ابن تیمیہ کے شاگردوں نے اس کی بابت تحریر کیا۔ بنیادی طور پر کہا، بالخصوص الغزالی اپنی کتاب خوشی کا نتیجہ، انہوں نے بنیادی طور پر کہا آپ سوچتے ہیں کہ خود کو جانتے ہیں، آپ سوچتے ہیں آپ خود کو جانتے ہیں، کیونکہ جب آپ بھوکے ہوں آپ کھاتے ہیں، جب آپ غصے میں ہوں اور ناراض آپ لڑتے ہیں، جب آپ صابر ہوں آپ محبت کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں آپ خود کو جانتے ہیں۔ آپ ایک جانور سے مختلف نہیں ہیں، لیکن آپ کی حقیقت آپ کے باطن میں پنہاں ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا عقیدہ، آپ کے افعال، آپ کا ایمان، آپ کا ایمان۔ لیکن ہم میں سے اکثر ان جانوروں کی مانند ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک انگلستان میں جائیں ٹاؤن اسکوائر جمعے کی شب کو، جائیں لیڈز سٹی سینٹر بریڈ فورڈ، آپ کچھ نہیں دیکھیں گے ماسوائے فتنہ، فساد اور ابتری، کیونکہ یہ لوگ وہ محض رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اس قسم کے بہیمانہ خواہش کا۔ اب ان کا مواخذہ نہ کریں، اگرچہ کیونکہ کبھی کبھار ہم وہ کرتے ہیں، اور اگر میری طرف دیکھیں میں اس قدر عظیم اور متقی ہوں، کفار کی طرف دیکھیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہے ان کے لیے ملال محسوس کرنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، اور ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں اپنے پاس، کیونکہ حقیقت میں جب عام آدمی کا معاملہ آتا ہے، عوام کا، جب لوگ ہمسایہ، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہم میں اور ان میں، آپ یہ جانتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ہم چاہتے ہیں وہ ہم میں سے بنے، کیونکہ ہمارے پاس ایک خوبصورت گھر ہے۔ اسلام کہتا ہے دروازے ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے اور لوگوں کو اندر مدعو کریں۔ لہٰذا جب ہم لوگوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں ہمیں پوچھنا چاہیے اور ہمیں احساس ہونا چاہیے اور کہیں آؤ گھر واپس آؤ، کیونکہ یہ گھر واپسی ہے ان کے لیے، یہ ایک فطرت ہے، یہ خلقی رجحان ہے۔ لہٰذا بصورت دیگر کہہ لیں ہم میں سے بہت سے محض اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو بناتا ہے، اپنی خواہشات کو بطور اپنا الہ، بطور اپنا معبود۔ لہذا آپ غلام ہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بن سکتے جو انسانیت کے بہیمانہ پہلو ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور قسم کی بھی غلامی ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے، سماجی دباؤ۔ معاشرہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ اور میں بہنوں سے مخاطب ہوں اس بابت۔ بہنوں، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو عمدہ محسوس کراتا ہے، ہماری بہت سی تعریفات نہ ہوں گی قرآن اور سنت کے عین مطابق، کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق خوبصورتی پاکیزگی ہے۔ ہم نہیں کہتے کیا وہ ایک عمدہ بازو رکھتا ہے، ایک عمدہ کان یا آنکھیں۔ ہم لوگوں کو نہیں پرکھتے حصوں سے، ہم انہیں مکمل طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا دین وحدانیت ہے۔ یہی وجہ ہم خوبصورتی کا باطنی اور بیرونی پہلو باہم اکٹھے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ غالباً جواب دیتے ہیں بہت کم نظریہ خوبصورتی پر، مطلب اگر میری آنکھیں عمدہ ہوں یا انگلیاں عمدہ ہوں، مثال کے طور پر، یہ رویہ بذات خود من جانب فطرت نہیں ہے اور نہ من جانب دین ہے، یہ من جانب اشتہارات ہے۔ لوریل کیونکہ میں اہم ہوں، ہاں کیا نہیں؟
ہم اسے ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سرایت کرتا ہے یہ، اور یہ فروغ دیتا ہے سماجی رواج کو. سماجی رواج. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک بین الاقوامی پروجیکٹ مینیجر تھا. میں نے حکومت کے لیے کام کیا کئی برس قبل. میں کسی قدر منہ پھٹ تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اب بات کر رہا ہوں. ہاں، اور بنیادی طور پر ہمارے ایک پی اے تھی، پرسنل اسسٹنٹ، اور وہ اونچی ایڑی والا جوتا پہنے ہوئے تھی. میں اس کی پرکھ نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں اس مثال سے. وہ اونچی ایڑیوں میں تھی اور اس کی ایڑی پر 2 پلاسٹر لگے تھے اور ان میں سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا. اور میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم انہیں واقعی آرام دہ ہو؟ ہاں، اس سے مجھے بہتر محسوس ہوتا ہے خود کی بابت. میں نے کہا کیا تمہیں یقین ہے؟ کیا تمہیں واقعی یقین ہے؟ کیونکہ اگر تم اپنے پاؤں سے پوچھے وہ تمہارے خلاف شہادت دیں گے. لہذا تم کیوں تصور کرتی ہو وہ تمہیں بہتر محسوس کرواتی ہے؟ کیونکہ یہ مجھے خوبصورت دکھاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیا تمہیں اچھا دکھائی دیتی ہے؟ اور کس کی تعریف کے ذریعے؟ کیا یہ حقیقت میں تمہاری ہے؟ تب میں نے اس سے سوچنے پر مجبور کیا اور یہ سوال کرنے کی قوت، واللہ دعوت سوال کرنے کی بابت. قرآن آپ کو سوال عطا کرتا ہے. وفي أنفسكم أفلا تبصرون اور اپنے آپ میں کیا وہ نہیں دیکھتے؟ أولم يتفكروا في أنفسهم کیا وہ نہیں خود میں غور و فکر کرتے؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیسے انہیں تخلیق کیا گیا؟ سوالات اور سوالات. اللہ ہمیشہ آپ کو جواب دیتا ہے. وہ آپ کو یہ سوالات عطا کرتا ہے زندگی کے اس پاگل پن کے ذریعے آپ کو ہدایت دے. اس نتیجے پر پہنچنے کی اللہ ایک ہے، یہ اس کی عبادت ہونی چاہیے. لہذا سوال کرنا بھی استعمال کریں، قرآن کی طاقت استعمال کریں. لہذا جب آپ انہیں دیتے ہیں سوال کرنے کے ہتھیار تو وہ سوچیں گے اور تب وہ اپنے جوتے اتاریں گے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ ایک دوسری ثقافت کو قبول کرنا ہے، یہ ذرائع ابلاغ کا نتیجہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کیوں انسان سماجی حیوان ہے؟ نفسیاتی مطالعہ یونیورسٹی میں ایک وجہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ یقین چاہتے ہیں، وہ یقین محسوس کرنا چاہتے ہیں، یقین کے حامل بننا چاہتے ہیں. اگر وہ کسی چیز کی بابت یقین محسوس نہیں کرتے، باشمول اپنی خوبصورتی، وہ معاشرے کے پاس جاتے ہیں کیونکہ یہ مانند ہے، تقریباً مانند انتہائی پرقوت چیز ان کے ارد گرد، کیونکہ یہ ہم آہنگی ہے بہت وسیع، اور وہ اختیار کریں گے جو معاشرہ کہتا ہے. یہی وجہ ہے. بھائی آپ میں کتنوں کی بیٹیاں ہیں؟ اپنے ہاتھ کھڑے گئے. اللہ آپ سب کو بیٹیوں سے نوازے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یقینی بنائیں انتہائی نوعمری سے آپ کی بیٹی محسوس کرے کہ وہ ذہین ہے، آپ کی بیٹی محسوس کرے وہ خوبصورت ہے، آپ کی بیٹی محسوس کرے وہ خوبصورت ہے باہر سے اور اندر سے. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے بطور باپ، میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ برصغیر ایشیا سے ہیں جہاں محبت اور نرم اور عمدہ ہونا ثقافت کا حصہ نہیں، اس کے اوپر جانا ہے. یہ آپ کا جہاد نفس ہے، کیونکہ سنت اسمانت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اپنے نواسوں کا، وہ ان پر مہربان ہوتے، وہ فرماتے یا اللہ میں فلاں اور فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی فلاں فلاں سے محبت کر. لہذا بالآخر ہمیں نے اس پر قابو پانا ہے. محض یہی اچھا نہیں کہ داڑیاں دراز لباس پہن لے اور دکھائی دیتے ہوں متقی، لیکن دل سے مردہ. اور آپ کو بتاؤں حتیٰ کہ بکریوں کی داڑھی ہوتی ہے، اور وجہ ہم اجر پاتے ہیں بوجہ اطاعت اور محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سبحانہ و تعالی اندرون خانہ، یہ وہاں موجود نہیں ہے. اور یہ وجہ ہم میں سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ماں باپ ہیں. واللہ ہے یہ بہت اہم کام ہے. لہذا اپنی بیٹیوں کو احساس دلائیں خوبصورتی کا، ذہین ہونے کا، کیونکہ اگر انہیں خود پر یقین نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائیں گی؟ سماجی رواج کی جانب. نفسیاتی عمل ہے، یہ بہت سادہ ہے اور موجود ہیں 2 حصے اس کے لیے. یہ کہتا ہے اطلاعاتی سماجی رسوخ اور رواجی سماجی رسوخ. آپ کو نہیں جاننے یہ ساری باریکیاں. نکتہ ہے یہ تقریباً ایک قائم شدہ حقیقت ہے، معاشرہ قدر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے سنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے بارسوخ افراد کے پاس جاتے، کیونکہ قبائل اپنے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سماجی اثرات. لہذا یقینی بنائیں کہ ہماری بیٹیاں اور حتیٰ کہ ہمارے بھائی وہ بااعتماد ہوں کہ ان کا وقار کم نہیں ہے. میں دنیا گھوما ہوں بھائی اور بہنوں، اور میں نے دیکھا اپنے نوجوان سے عزت کا خسارہ، کوئی اعتماد نہیں، بات کرنے کی اہلیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، دین کی بابت کوئی اچھی چیز کہنے کی احساس کمتری کے حامل. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ دین کا قصور نہیں ہے، یہ والدین ہیں. واللہ یہ والدین ہیں. ہم سب نے مل کر مسئلہ حل کرنا ہے یہ. لہٰذا ہمیں اس اعتماد کو ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے دین سے ان کے اندر، تاکہ وہ ایسے لوگ بن سکیں جو باہر نکلیں اور وہ توحید کے لوگ ہوں. کیونکہ توحید سوچ عطا کرتی ہے دنیا کو مسخر کرنے کے لیے، اور آپ پہاڑ ہلا سکتے ہیں اللہ عز و جل کی منشا سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اصل توحید ہے. ہم سوچتے ہیں ألوهية وربوبية أسماء وصفات. توحید کی تعلیمی صفات علم زندگی. علم زندگی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کی بابت کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
کوئی نہیں حقیقی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کے سوا. اگر یہ سچ ہے یہاں نہیں یہاں اگر یہ سچ ہے تب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو احساس کمتری نہ ہوگی. اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم پہاڑ ہلا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کام کے پیچھے رضا اور طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. چیزیں رونما ہوتی ہیں اس کی رضا کی وجہ سے اور اس کی قدرت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، نہ کہ بوجہ جو لوگ صہیونی ذرائع ابلاغ، ٹائمز، نیوز اور یہ وہ حکومت اور میں ایک مظلوم ہوں. نبی کریم نے کا مظلومیت کا مظاہرہ کیا؟ کبھی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے توحید کا یہ بنیادی اصول کچھ رونما نہیں ہوتا ما سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے. خلاص یہی وجہ ہے صحابہ اکرام ان کے پاس کچھ نہ تھا، آئی پیڈ نہ تھے، نہ آئی فون، ان کے پاس کمپیوٹر نظام نہ تھا، نہ ٹیکنالوجی مؤثر ہتھیار. ان کے پاس محض قرآن و سنت تھی، ان کے دلوں میں توحید تھی. اور وہاں دیہاتوں کے ایک گروہ تھے مساوی ایک عارضی شعور میں، اور وہ اٹھے اور انہیں دنیا تسخیر کر لی اور اسلام کی سلامتی اور انصاف پھیلایا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس عظیم ہتھیار تھے، ان کے پاس تھے اینٹی بلاسٹک مسائل، ان کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، ان کے پاس ڈپلومیسی تھی. آپ کے خیال میں ان کے پاس یہ سب تھا؟ یہ 3 چھپکلیاں. آپ کس بابت بات کریں؟ اس کی وجہ ہے وہ اللہ کو جانتے تھے. وہ اللہ کو جانتے تھے. جب انہوں نے دیکھی تخلیق، انہوں نے کبھی نہ کہا تخلیق ذاتی طاقت کی حامل ہے. مطلب کہ تخلیق کا یہ ٹکڑا، خواہ یہ انسان ہے یا کوئی اور چیز جو تبدیل کرنے کی طاقت کی حامل ہے، میرا مقدر، وہ جانتے تھے یہ اللہ عز و جل ہے. اور چونکہ وہ اللہ کی رضا نہیں جانتے، محض اللہ ہی اللہ کی رضا جانتا ہے، تب اس نے انہیں عطا کیا ایک لامحدود امکان. یہ توحید کے اختیارات ہیں. لہذا ہم معاشرے کے غلام بن سکتے ہیں. ہم یہ ایشیائی ثقافت میں دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نہیں نوجوانوں کیونکہ آپ متقی قسم کے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمیں ایمانداری برتنی ہے. ہمارے کئی کنبوں میں اگر آپ شادی پر جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں رقم خرچ کرتے ہیں، ہزاروں برائے شادی کے ملبوسات اور سونا. اور آپ جانتے ہیں 1000 لوگ وہاں موجود ہیں اور ان سے نصف حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے، حتیٰ کہ وہ کنگھی کرتے ہیں جیسے خرگوش کے بالوں میں. آپ جانتے ہیں وہ کتنے فاصلے پر ہیں. اور وہ محض دکھاوے کی بابت. اور کس قدر سونا آپ رکھتے تھے اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور مہر اور یہ سب مواد. آپ جانتے ہیں ایک آنٹی پہنے ہوئے تھی وہی شادی کا لباس جو اس نے گزشتہ برس پہنا تھا. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ قیامت کا منظر ہوگا. آپ اسے نہیں دیکھیں گے ایسے جوتوں کے ساتھ جیسے کسی اور نے پہنے ہوں. نکتہ دیکھیں، یہ سب خود نمائی کی بات ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں. اور یہ ایک سماجی رواج ہے، اپنی برادریوں میں دیکھتے ہیں آپ. ہم اختیار کر چکے ہیں ایک بالی ووڈ ہندوانہ قسم کی ثقافت، اور ہم نے بنایا ہے نکاح اس قدر مشکل. واللہ ہم نے زنا کو نکاح سے آسان بنا دیا ہے. واللہ میں جانتا ہوں، میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اور طلبہ، وہ اسے بہت مشکل پاتے ہیں. ہم زنا اور حرام کاری آسان پاتے ہیں اور شادی مشکل. نیز ہم دیگر مسائل کے حامل ہیں اور سماجی رواج کے حوالے سے تعلیم یافتہ اسے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا ہوشیار نہیں ہے انجینئر بن جائے. اگر وہ ایسا ہوشیار نہیں ہے تو قانون دان. اگر وہ ایسا نہیں ہے مفتی صاحب. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ دین آتا ہے جیسے فہرست کے آخر میں. اور اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا پاکستانی بہنیں نقاب، دستانے، جوتے، جالیاں، کامدار، ہر چیز سے پردے میں، اور خواہش ہوگی ان کی ڈاکٹر بننے. اور دین جبر بن جاتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم معاشرتی بن چکے ہیں کیا نہیں؟ ہم کرتے ہیں اس قسم کا جزات ہندو نظام جیسا کلچر اور اشتراط کر کے، حتیٰ کہ صالح ترین لوگوں میں بھی. واللہ ایک حدیث ہے میرے بہترین علم کے مطابق اور میری تصحیح کی جا سکتی ہے، ترمذی میں، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے لیے آئے اچھے اخلاق کے ساتھ اور تم مسرت کر دو، تب فتنہ اور فساد ہوگا، دنیا میں فساد ہوگا، فتنہ اور فساد. اور تب انہوں نے فرمایا کیا ہے اگر اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ سنو، کیا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے؟ اور جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے لیے آتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، وہاں فساد ہوگا. اور تب انہوں نے اسے دہرایا. نبی کریم کیا ظاہر فرما رہے ہیں یہاں پر؟ یہ اہم ترین چیز ہے. مال نہیں آتا اور چلا جاتا ہے بھائیو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی ثقافتی سماج رواج کے حامل ہیں کہ اگر اس کا مرتبہ بلند نہیں، یہ ہولناک ہے. یہ ہولناک ہے. آپ جانتے ہیں میرا مالک مکان تھا اور ہندو، اب اسلام قبول کر چکا ہے، اور اس کی ملازمت ہے ریل گاڑیوں پر کام کی. اور اس نے کہا مجھے کوئی بہن دستیاب نہ ہو سکی. وہ کوئی بہن تلاش نہیں کر سکا کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں، اور دین ثانوی ہے.
اور یہ ایک مسئلہ ہے، آپ دیکھیں یہ تشویشناک ہے، اور وجہ ہم ان مسائل کے حامل ہیں کیونکہ ہم اختیار کر چکے ہیں ایک دوسرا سماجی رواج، لہذا ہم غلام بن چکے ہیں سماجی رواج کے اثر انداز ہونے والے ہماری ثقافت پر۔ لہذا اس پر غور کریں جو ہم نے کہا، آپ نے اپنے والدین کا انتخاب نہیں کیا، اپنی بیولوجی کا انتخاب نہیں کیا، انتخاب نہیں کیا معاشرے کا جس کے آپ غلام ہیں، آپ انتخاب نہیں کرتے سماجی حیاتیاتی صورتحال کا، آپ نے انتخاب نہیں کیا اپنے ڈی این اے کا، انتخاب نہیں کیا اپنے جنس کا، رنگ کا، ماں باپ کا، اپنے معاشرے کا، اپنی قومیت کا، اور ہم اپنے نفس کے غلام ہیں ایک قسم کے انسان کے بہیمانہ پہلوؤں کی، لہذا ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ واحد حقیقی آزادی ہے اگر آپ خود کو ان سے آزاد کرائیں، دیانتداری سے، دیانتداری سے، یہ حقیقی آزادی کا واحد عمل ہے۔ حتیٰ کہ مغربی فلسفی مقالے تحریر کرتے خودکشی پر، آرتھر شوپنہاور نے مقالہ تحریر کیا خودکشی پر، ڈیوڈ ہیوم اس نے مقالہ تحریر کیا خودکشی پر۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ آزادی کا واحد عمل ہے خود کو آزاد کرانا ہے۔ یہ ہے بنی نوع انسان کی حالت مقصد کے بغیر۔ الکوہل نوش کرنا بھول جائیں، ہنسی مذاق جو وہ کرتے ہیں، آپ نیچے جائیں سطح کھرچیں، وہ محض غلام ہیں، ہم سب غلام ہیں۔ لیکن ہم حقیقی آزادی کیسے تلاش کریں؟ روح یہ کیسے آزادی تلاش کرتی ہے؟ اور دلچسپی کی بات، لفظ روح جڑا ہوا ہے لفظ راحت کے ساتھ، جس کا مطلب ہے سکون، آزادی، اور محض واحد طریقہ اس غلامی سے بچنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام بننا ہے۔ یہی سب کچھ ہے، یہی حقیقی آزادی ہے، نہ کہ وہ انسان جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، وہ انسان جو معاشرے کا غلام ہے، وہ انسان جو چیزوں کا غلام ہے جسے اس نے چنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا فخر ہے قبیلے کا سردار ہونا، یہ آپ کا انتخاب نہیں، آپ اس کے غلام ہیں، یہ بکواس ہے۔ لہذا یہی وجہ ہم اس قدر فخر کرتے ہیں کیونکہ ہم حامل ہیں دکھاوے کے ملمہ۔ میں نہیں کہہ رہا حقیر، میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن کہ آپ اپنے خواہشات کے غلام ہیں، آپ جانوروں کی مانند ہیں، آپ نہیں ہیں ایک شیر سے مختلف بہت سے شیرنیوں سمیت صحیح سودے بازی سردار۔ اسے حقیقی بنائیں، یہ حقیقی بنانا ہے، لہذا محض ایک غلام ہیں۔ یا آپ تصور کرتے ہیں آپ کے بال عمدہ دکھائی دیتے ہیں، بہن کیوں آپ محض تعاون کر رہی ہیں، اس سے جو اشتہار میں نظر آتی ہے آپ محض اس کے غلام ہیں۔ حقیقت میں آپ محض غلام ہیں، آپ ہمیشہ غلام بنتے رہتے ہیں، لیکن آپ آزاد کیسے کراتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو غلام بناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، عبودیہ، جیسا کہ ابن القیم نے کہا 14ویں صدی کے عالم دین اور مفکر اسلام، عبودیہ، بندگی کا حامل بنتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، کیونکہ اللہ آپ کو بلند کرتا ہے۔ اللہ حمزہ کو جانتا ہے، اس سے بہتر جانتا ہے حمزہ خود کو جانتا ہے۔ اللہ فاطمہ کو جانتا ہے، اس سے بہتر جتنا فاطمہ خود کو جانتی ہے اللہ جانتا ہے۔ محمد کو بہتر بنسبت محمد کے اللہ عائشہ کو جانتا ہے بہتر جتنا عائشہ خود کو جانتی ہے۔ اس نے آپ کو اور ہر چیز کو تخلیق کیا جو وجود رکھتی ہے، لہذا اس نے وہ ہمیں بلند کرتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے، لہذا اللہ کی غلامی کا حامل بنتے ہوئے آپ کو آزاد کرتا ہے اور آپ کو بلند کرتا ہے، دنیا سے آپ کو بلند کرتا ہے، خود کو غلام بنانے سے، اپنے ماحول کے غلامی سے، نفس اور انا کی چیزوں کی غلامی سے جو آپ کا انتخاب نہیں، مثلا رنگ کی غلامی، اپنے پس منظر کی غلامی، قومیت کی، سماجی دباؤ کی، یا لارل کے اشتہار، ہر چیز کی۔ یہ حقیقی آزادی ہے جو دراصل صحیح ہے کہ آپ کی روح آزاد ہے، روح حاصل کرتی ہے راحت، اس کی بھی وہی لسانی بنیادیں ہیں بذریعہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام بن کر۔ سبحان اللہ، کوئی حقیقت میں اسے محسوس کر رہا ہے کہ جس طرح بھی ہو میں غلام بننے جا رہا ہوں، نا آشنا خالی چیزوں کا، دنیاوی چیزوں کا۔ لفظ جو بنا ہے ادنا سے، یعنی گھٹیا چیز، میں غلام بن رہا ہوں ان چیزوں کا جو کسی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ میں خود کو غلام بنانے جا رہا ہوں اپنی حیوانی جبلی خواہشات کا۔ میں غلام بنتا ہوں ان چیزوں کا جو میرا انتخاب نہیں، جیسے میری جنس، جیسے میرے ماں باپ، جیسے میرا معاشرہ، جیسے میری قومیت، یقیناً نہیں۔ اب آپ کیسے بچتے ہیں ان ہتھ کڑیوں سے خود کو غلام بناتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ اور دلچسپی کی بات، اللہ کیا فرماتا ہے بابت اس زندگی کا مقصد، کہ اس نے انسان اور جن تخلیق کیے الا لیعبدون، محض اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ ہے بے حد اہم عبادت کا پہلو، بے شک، لیکن عبادت ایک جامع نظریہ ہے اسلام میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، اللہ سے محبت اور اپنا حاکم تسلیم کرنا اور اللہ کو جاننا۔ دوبارہ سنیں، اللہ کی اطاعت، اس سے محبت،
حاکم تسلیم کرنا اور اللہ کو جاننا. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا. لہذا یہ ہے حتمی آزادی کا عمل. یہ حتمی عمل ہے ایک حقیقی انسان بننے کا. میری آئزانہ رائے میں اگر کوئی یہ جانتا ہے وہ اللہ کی بات نہیں کرتے، آپ خود کو کیسے سمجھتے ہیں کہ انسان؟ آپ کیسے؟ حقیقت میں آپ مختلف نہیں ہیں لکڑی کے ایک ٹکڑے سے یا اس قلم سے. یہ کاربن سے بنائے گئے، آپ کاربن سے بنائے گئے. یہ کیا فرق نمایاں کرتا ہے؟ اگر آپ محض رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ محض حیاتیاتی اور طبی نوعیت کے ہیں، تب آپ مختلف نہیں ہیں قلم سے. یہ اپنی نوعیت کی اطاعت کرتا ہے. اگر آپ لکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے. حتیٰ کہ چوہے، عاجز چوہے جب یہ کترتے ہیں گلے سڑے مواد کو اور یہ گندی نالی میں بھاگتے ہیں، یہ اپنی فطرت کی تابعداری کر رہے ہیں. یہ غلام ہیں اپنی جسمانی ساخت کے، جو ہے مادی حیاتیاتی حقیقت. اور اگر آپ بھی محض کرتے ہیں وہی، تب آپ کیسے مختلف ہیں ایک چوہے سے؟ آپ کیسے ہیں مختلف ایک چوہے سے؟ یہی وجہ اللہ فرماتا ہے نہیں. بل in Arabic is like saying فرمانے کی مانند ہے خطابت سے متعلق، مطلب بدتر ہے مویشیوں سے. جو کوئی بھی ایسا کرے، قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں، وہ بدتر ہے مویشیوں سے. کیا ہم مویشیوں سے بدتر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں اس کا دوسرا رخ؟ کیونکہ ہم تصور کرتے ہیں جب ہم دین سے دور ہٹ جاتے ہیں ہم دراصل آزاد ہیں. ہمارا خیر ہم دور ہوتے ہیں، مذہب سے آزاد ہیں. اب جب ہم دوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ہم حقیقت میں آزاد ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جب آپ بنتے ہیں غلام اللہ کے، آپ ہتھکڑیاں توڑ دیتے ہیں اس قسم کی غلامی کی. لہذا ہم اس دستک کو کیسے جانتے؟ ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں درست ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن چند چیزیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. ابن تیمیہ نے فطرت کی بابت بات کی. عربی زبان میں فطرت آتی ہے بنیاد سے فطرہ، اور الفاظ ہیں مانند فطر and فطرہ، کہ اللہ نے کوئی چیز تخلیق فرمائی آپ کے اندر اپنی توحید منوانے اور عبادت کروانے کو. آپ حقیقت میں سوچیں اگر آپ کے نہ ہوں ماں باپ، اگر ہم چھین لیں آپ کی حیثیت، اگر ہم چھین لیتے ہیں کچھ حیاتیاتی پہلو، اگر ہم چھین کر الگ کرتے ہیں یہ سب سماجی اثرات بھی، فطرت وہاں موجود ہوگی. اور آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں مثلا تمہارا رب کون ہے، اور تب جانتے ہیں یہ اللہ ہے. یہی وجہ حتیٰ کہ دہریہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر مزید دہریہ نہیں رہتا. کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے جہاز پر کوئی دہریہ نہیں ہے، واللہ. اور یہ محض وقوع سے منسوب نہیں، یہ حقیقت میں ایک کلیدی اور عقلی دلیل ہے جس سے انسان کا فطری رجحان ظاہر ہوتا ہے. آپ اسے کیوں پکارتے ہیں جس پر ایمان نہیں رکھتے؟ اگر آپ بی بی سی کی اقساط دیکھتے ہیں، ٹائٹینک کی، بچنے والوں نے کہا ہم خدا پر یقین رکھتے، لیکن ہمارا آخری مرتبہ محض خدا سے دعا کرنا تھا. واللہ وہ واحد امید تھی. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ساحل پر پہنچتے ہی وہ اسے بھول جاتے ہیں. اور یہ فطرت کا پہلو ہے، حتیٰ کہ وہ اصولی طور پر ثبوت رکھتی ہے. حتیٰ کہ اصولی طور پر پروفیسر بروس وڈ کی تحریریں پڑھیں، پروفیسر پیٹرووائس، پروفیسر بارٹلیٹ اور دیگران آکسفورڈ سے، وہ ماہر بشریت ہیں. اور انہوں نے کہا اگر آپ نے لیے بچے دہریہ گھرانوں کے، چاہے وہ نخلستان میں تنہا رہے، پھر بھی وہ یقین رکھے خدا موجود ہے. حتیٰ کہ ایسا ہے کمیونسٹ ممالک میں، دہریہ کمیونسٹ ممالک جیسے چین اور روس، کمیونسٹ روس کا جائزہ لیں، ان کے پاس بڑے مجسمے ہیں لینن اور اسٹالن کے، اور وہ تقریباً ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ممنوع ہوتے ہوئے، اور ان سے رجوع کرتے ہیں. وہ عبادت کا عمل ہے. حتیٰ کہ دہریہ ثقافتوں میں وہ فطرت موجود ہے. لہذا ہم جانتے ہیں یہ درست ہے، کیونکہ فطرت یہ ہدایت کر رہی ہے، اسلام سچا ہے کہ اللہ کی عبادت درست ہے. فطرت کا ایک خلقی پہلو ہے، ایک دوسرا پہلو جو عقلی ہے، یہ ذہانت آمیز ہے. اللہ ہمارے سوالات کا جواب دیتا ہے، ہمیں باہر نہیں جانا ہے قرآن سے. اللہ عز و جل سورۃ نمبر 52 آیت نمبر 35 اور 36 وہ بات کرتے ہیں تخلیق انسانی کی، اور وہ فرماتا ہے تم خود پیدا ہو گئے، تمہیں کسی خالق نے پیدا نہیں کیا. کیا تم خود پیدا ہوئے؟
क्या तुमने पैदा की आसमान और जमीन? अब ये बकौल मुफस्सरीन, वो मुफस्सरीन कुरान मसलन इब्न कसीर और दीगरान, और मौजूद है जाफर इदरीस की राय, और इब्न तीमिया भी ये दलील देते हैं इसका इतलाक हर उस चीज पर हो सकता है जिसकी इब्तिदा हुई, कायनात की इब्तिदा हुई, लिहाजा कि आप खालिक के बगैर पैदा नहीं हो सकते। सिफर जमा सिफर जमा सिफर से क्या है? क्या ये 3 है? ये सिफर है। क्या तुम खुद को पैदा कर सकते हो? क्या तुम खुद को जन्म दे सकते हो? और तुम्हारी मां ने खुद को जन्म दिया। खुद बखुद तख्लीक बाइदुल अक्ल है, ये नामुमकिनात में से। क्या हामिल हो सकते हैं हमेशा तख्लीक की लड़ी के? ये नामुमकिन है। लिहाजा मौजूद हो एक गैर तख्लीक शुदा खालिक जो वजूद पजीर है। बहुत सादा, बेहद सादा हल, जहानत आमेज दलील। लिहाजा हम जानते हैं कि अल्लाह रहमान हक है, और ये भी जानते हैं कुरान हक है, क्योंकि ये फरमाता है जिंदगी में तुम्हारा मकसद अल्लाह की इबादत है। ये कुरान में है, और उसके कलाम अल्लाह होने के काफी दलाल है, और आप जवाब भी जानते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. अगर तुम शक में मुब्तला हो बाबत इस किताब जो हमने नाजिल की है अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तब इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ, बुलाओ अपने गवाहों और हमायतों को मासवाए अल्लाह के, إن كنتم صادقين. अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। और इससे बाब खुलते हैं जहानत आमेज दलाइल का, लिसानी, तारीखी, फितरी, मजहर दलाइल की पूरी जंजीर। सबूत है कि कुरान में जाने वाला सुभान तआला है। लिसानी एतबार से हम जानते हैं कि उस वक्त के अरब बेहतरीन थे अपने इजहार के लिए अरबी जबान में, लेकिन वो नाकाम हुए, वो कतन नाकाम हुए। लिहाजा जो मिन जानिब इंसान नहीं, मिन जानिब अल्लाह है। यही वजह है हत्ता के मगरबी दानिश्वर इसकी गवाही देते हैं। प्रोफेसर ब्रूस लॉरेंस से ड्यूक यूनिवर्सिटी से अपनी किताब में कुरान सवाने उम्री सफा नंबर 8 वो कहते हैं कुरानी आयात काबिल फहम निशानियां रखती हैं, पुरमानी हैं, जामे सच्चाई, वो मानी की दलालत करती हैं, मानी दर मानी, रोशनी पर रोशनी, मोइज़े के बाद मोइज़ा। रेवर एबर्ट स्मिथ अपनी किताब मोहम्मद और मोहम्मद में उसने कहा कुरान एक मोइज़ा है, पाकीज़गी का, स्टाइल का, हिकमत का और सच्चाई का। ये मोइज़ा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आया, और दर हकीकत ये मोइज़ा है। प्रोफेसर एंथनी जोन्स ने तजिया किया आन की सूरत नंबर 12 का, उसने बात की इसके तस्वुराती खदखाल पर। फिर किताब है प्रोफेसर नील रॉबर्टसन जो लेक्चरर थे लीड्स यूनिवर्सिटी में, वो भी मुसलमान हो गया था। उसने किताब तहरीर की दरियाफ्त करना कुरानी हम असर नजरिए का हामिल बनने के लिए। इसमें कुरान के पुरकुवत अंदाज पर बाब है। नेदरलैंड के प्रोफेसर मार्टिन ज़िमान हैं, उसने कहा था हम क़ब्ल अज़ इस्लाम शायरी से कुरान है बेहद मुमताज तहरीरी ज़हूर। प्रोफेसर हैमिल्टन गिब हैं, वो अल्लाह है और बहुत से हैं। उसने चैलेंज किया बेहतरीन लोगों को जो कर सकते थे कुरान को चैलेंज, वो नाकाम हुए। जब वो भी ना कर सकते तो फिर ये मिन जानिब रहमान है, ये रहमान से आता है, ये फितरत से नहीं, ये माफौक़ फितरत है। और ये एक दलील है, हमारे पास कई मौजूद है। और हत्ता कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में अगर गौर करें, हम जानते हैं दीन सच्चा है, क्योंकि हम कभी नहीं कह सकते वो झूठे थे। अगर वो झूठे न थे तब हम जानते हैं उनका दावा सच्चा था, क्योंकि मैंने नफ्सियात का मुताला किया यूनिवर्सिटी में, और दावा करना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, ये दावा करना खुद अपनी मां पर जिसने आपको जन्म दिया। वल्लाह है अखवान और अखवात, अगर मैं आपसे पूछूं साबित करें आपकी मां ने आपको जन्म दिया, आपको बहुत दिक्कत होगी। साबित करें आपकी मां ने आपको जन्म दिया, आपने सिर्फ इन्हिसार करना है इन 5 शहादतों पर। आपकी मां की शहादत, आपके बाप की शहादत, दाई की शहादत, डॉक्टर की शहादत, पैदाइशी सर्टिफिकेट की शहादत। आपके पास रिवायत की 5 लड़ियां हैं बाबत आपकी मां ने आपको जन्म दिया। आपके पास कोई दूसरी शहादत नहीं है, और आप इसे जानते हैं अपने बातिन में। लेकिन अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसरत, उसने कहा यह मुसावी है कि आप अपनी मां को मुसरत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10,000 रिवायात के हजार सिलसिले दुरुस्त साबित करते हैं मौसर अंदाज में कि यह हस्ती कभी झूठ नहीं बोलेगी, जैसा वो हक के साथ आए। ये हदीस की साइंस में इल्म और रिजाल, सवाने उम्रियों की साइंस में हमारे पास है 10,000 सहाबा इकराम की सवाने उम्रियां,
اور روایت کے سلسلوں میں 10,000 ہم عرف جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کا ماخذ اگر حافظہ درست ہے اس وقت اور مطابق ہے روایت کی لڑی میں دوسرے شخص کے ساتھ، اور وہ سب قابل اعتماد ہیں، لہذا مسترد کرنا راویوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہ وہ سچ بول رہے تھے مساوی ہے اپنی ہی ماں کو مسترد کرنے کے، کیونکہ آپ کے پاس روایات کی محض 5 لڑیاں ہیں اور لوگ ان لڑیوں میں وہ کامل نہیں ہیں، وہ مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں۔ لہذا اگر آپ مسترد کرنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جائیں اور مسترد کریں اپنی ماں کو۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کوئن میری یونیورسٹی میں ایک دہلیے سے مباحثے میں پروفیسر گریہم تھامسن، اور وہ تھا آدھا یونانی آدھا سربین شخص، اس کا نام جارج ہے، حیران کن اخلاق وہ رکھتا ہے۔ میں کر سکا محض واللہ اس صبح فجر کے بعد میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کسی کو دین پر لے آ ہمارے ہاتھوں سے۔ واللہ وہ تھی ایک مناسب پرخلوص دعا، میں بیٹھا تھا ایسے جیسے کسی نے مجھے اشارہ کیا، واللہ مجھے دھچکا لگا کہ ایسا حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ میں وہاں موجود تھا، صدمے میں کسی نوجوان نے جارج کو بلایا، تشکیق کا حامل تھا، اس نے کچھ کتب تحریر کی تشکیق، میں محض اس کا چہرہ دیکھ سکا۔ وہ کہتا ہے میں اس قدر پر یقین نہیں ہوں، میں نے 1.5 گھنٹے تک وہاں انتظار کیا، اور یہ تھا مانند جیسے میں نے اسے اپنا فون دیا، کیونکہ وہ یونانی ہے مانند پنجابیوں کے۔ ہاں ہماری بات چیت بہت بری ہو سکتی ہے، ہاں بے حد جارحانہ کبھی کبھار، اگرچہ بے حد شاعرانہ بھی ہے، حقیقت یہ صرف لفاظی کرنا ہے۔ لہذا میرے پاس میرا فون تھا اور میں نے کہا سنو بھائی، آپ ہے تاریخ راویانہ درست ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ہاں اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسترد کریں، جاؤ اور اپنی ماں کو مسترد کرو، کیونکہ یہ ماں کو مسترد کرنے کے مساوی ہے، کیونکہ آپ کے پاس شواہد ہیں جو زیادہ راست کو تھے بنسبت آپ کی ماں کے، سو جا کر ماں کو مسترد کرو، فون لو، میں نے اس پر پھینکا، فون پکڑو، مرد بنو، فون کرو۔ اور وہ ایسا تھا کہ بھائی میں ایمانداری سے ایسا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، اسے مسترد کرو، یہ آپ کی آزادی ہے، لیکن علمی انداز سے ایمانداری برتے اور جاؤ اپنی ماں کو فون کرو اور کہو مجھے شک کہ آپ نے مجھے جنم دیا۔ وہ مسلمان بن گیا، اب وہ 1 برس سے مسلمان ہے، اور واللہ یہ بھائی حیران کن ادب کا حامل ہے، حیران کن ادب۔ اس کی ماں ہے مانے سبحان اللہ، مانے ہم سے بہتر، میں نے اسے دیکھا اپنی ماں جیسی، اور اس کی ماں غیر مسلم ہے۔ وہ فون کرتی ہے بھائیوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے، نوجوانوں مجھے جانا ہے سیدھا، کوئی شکایت نہیں۔ میری ماں چاہتی ہے کہ میں گھر میں ہوں رات کو 9 بجے سے پہلے۔ وہ باادب ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر۔ بھائی کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بھائی اپنا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں اگر کوئی حقیقت میں آپ کے دل میں گھر کر لے، لہذا وہ ایک مثال ہے ظاہر کرنے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بول رہے تھے، لہذا ہمارے پاس اچھے دلائل ہیں دین کے لیے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، لہذا ہم نے قرآن کی لوگ بننا ہے، غور و فکر کا آغاز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور لہذا ہم اپنی نشانیاں اور شواہد مفصل طور پر ظاہر کرتے ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کلاسیکل ڈکشنری دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں یہ ایک عمدہ پانی کی بوتل ہے، یہ سطحی غور و فکر نہیں ہے۔ کلاسیکل ڈکشنریاں زیر غور لائیں، فراریت نہ اپنائیں۔ آپ آرام سے کرسی پر بیٹھے ہیں، کسی محبوب کے لیے شاعری لکھتے ہیں، سورج کو چھوتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہوئے، چسکیاں لیتے ہوئے دودھ کے گلاس کی میرے سے حلال بنانے کے لیے، ہاں یہ فراریت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے اس کے معنی کی، مفہوم کی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں غلامی کی اس حالت سے کیسے چھٹکارا پاؤں، اس کا کیا مطلب ہے میں باشعور ہوں، میں روح کا حامل ہوں، وہ شعور آیا بے شعور مادے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے انسان کی زندگی کی بابت، کائنات۔ یہی وجہ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور کہاں جا رہے ہو تمہیں مخاطب کرتے ہوئے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بھول جاؤ جاب لاگز فلاں تم، لیکن تم کیا ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زبان میں بولیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ اپنی سائٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ستاروں میں جھانکتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے جھانکو چھوٹی کائنات کے اندر، چھوٹی کائنات بڑی کائنات کے اندر۔ یہی وجہ ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے جا رہے ہو؟ چاہے وہ محی و متقی یا سید یا عباسی
یا بٹ، ہاں پاکستانی نام آج کل کے، اگرچہ اگر وہ ان کا خاندانی نام ہے، کیا تم پیروی کرنے جا رہے ہو اپنے اجداد کی؟ اگرچہ وہ غلط تھے، اگرچہ وہ بے بنیاد ہیں، اگرچہ وہ سچائی کی بنیاد پر نہیں ہیں، اگرچہ وہ بنیاد کرتے ہیں عصبیت، قوم پرستی پر، اور ہم نے اسے مسترد کرنا ہے، قرآن ہمیں سوچنے پر مائل کرتا ہے۔ یہ سوچنے والے لوگوں کی کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بننا ہے دانشور اور پی ایچ ڈی، نہیں، اگرچہ میں نے اکثر سنا پی ایچ ڈی کا ایک اور مطلب پرائیویٹ ہائر ڈرائیورز، مزاق کر رہا ہوں۔ لہذا نکتہ ہے کہ ایسا نہیں بننا، لیکن آپ نے سوچنا ہے خود اپنے طور پر، جو کچھ بھی ہو، کوئی بھی یہ کر سکتا ہے، جائیں اور بات کریں، اپنی دادی سے بات کریں، اگر آپ کی دادی حیات ہے اس سے بات کریں، وہ حکمت اور دانش مندی کے حامل ہو گئے، حتیٰ کہ وہ اسکول نہیں گئی، یعنی فطری قسم کی سوچ۔ وہ سوال کر رہے ہیں بابت زندگی میں کیا ہو رہا ہے، میں کون ہوں، میں کس کا ہوں، میں کس سے ہوں، میں کیوں ہوں، ان تمام سوالات کا جواب دینا۔ کوئی مسئلہ نہیں آپ کی تعلیم کس معیار کی، آپ تاریخ کمرے میں محصور ہیں، ہر کوئی وہی سوال پوچھ رہا ہے، میں یہاں کیسے پہنچا، میری منزل کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا بعد میں۔ اور ہم فراموش کریں بھائی اور بہنوں، اور حقیقت ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مانند ہے آنکھ جھپکنے کے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ کنبے کے ایک رکن نے مجھ سے بات کی کہ میں کب زندگی گزارنا شروع کروں گا، اور میں نے کہا ابھی تک ہم نے جنم ہی نہیں لیا۔ حقیقی جنم وہ ہے جب ہم مرتے ہیں، یہی وجہ ہے موت اور دیگر اصلاحات قرآن میں موت کے لیے، اس سے مراد فنا ہونا نہیں بلکہ انتقال ہے، لسانی طور پر معنی نقل مکانی ہے، لہذا یہ مانند ہے ہم اپنی زندگی کے جنین کے مرحلے میں ہیں، ہم ہنوز ایک جنین ہیں، ایک جنین ہے ہنوز، جب ہم مر گئے ہم جنم لیں گے، حقیقتاً دیکھیں گے جنت یا جہنم۔ بنی نوع انسان فطری طور پر خوشی کی جانب جانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں تکلیف سے، لہذا آئیے ہم تکلیف کی بات کرتے ہیں۔ جہنم ابدی ہے، کیا آپ جانتے ہیں ابدی کا کیا مطلب ہے؟ ابدیت، ابدی، لامحدود۔ آئیے آپ کو لامحدود بیان کرتا ہوں۔ آپ صحرائی جزیرے پر ہیں اور آپ ارد گرد محسوس کریں گے سمندر کی لامحدود جگہ، اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا چمچ ہے اور ایک بالٹی، اور یہ حقیقت میں گرم ہے، اور آپ اپنا چمچ ڈبوتے ہیں سمندر میں اور آپ بالٹی میں ڈالتے ہیں، 1000 برس انتظار کرتے ہیں، اور 1000 برس بعد آپ اپنا چمچ ڈبوتے ہیں سمندر میں اور خالی کرتے ہیں بالٹی میں، تب آپ مزید 1000 برس انتظار کرتے ہیں، تب آپ اپنا چمچ ڈبوتے ہیں سمندر میں اور خالی کرتے ہیں بالٹی میں، اور آپ مزید 1000 برس انتظار کرتے ہیں۔ سمندر میں کب کمی واقع ہوگی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ سورج کی حرارت خشک کرتی ہے، پانی آپ کی بالٹی میں ہے، وہ ابدی ہے بھائیو، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نوعیت ہے اس زندگی کی۔ 1 منٹ طویل، ہمارے پاس منٹ بھی ہے یا نہیں آپ نہیں جانتے۔ کوئی صحابہ کرام جب جوتوں کے تسمے باندھتے وہ نہیں جانتے تھے وہ زندہ رہیں گے اگلے جوتے تک کا تسمہ باندھنے کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے، اور ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی خوشی، اور اس کے لیے لائحہ عمل ہے حاصل کرنے کا اللہ کی خوشی۔ پہلے اللہ پر ایمان لانا، ایمان کی سلامتی پر ایمان لانا، اور اس کی عبادت کرنا اہم ترین کام۔ اس کے بعد میری عاجزانہ رائے میں، اور ہم یہ سب نو مسلموں سے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ داڑھی بناؤ یا اپنے بال اس مانند کرو اور اپنے جوتے اس مانند کرو یا یہ کریں وہ کریں، حتیٰ کہ ہم نہیں کہتے کہ اس میں سے کچھ نہیں، کیونکہ واللہ میرا خیال ہے کہ یہ غیر متعلقہ ہے اس مرحلے پر۔ اگر معاذ ابن جبل کی حدیث دیکھیں، وہ یمن میں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں لانے دو توحید پر ایمان اور پھر نماز اور پھر زکوٰۃ، لیکن لہذا وہ ایک بتدریج عمل ہے، لہذا نکتہ ہے ان کے لیے آپ مسلمانوں، کیا آپ انہیں سکھائیں گے نماز؟ بے حد اہم، نماز 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 یہ بیان کرتی ہے آپ کون ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اطاعت ہے، اور یہ ظہور ہے، یہ ایک واضح قانون ہے اس پر حقیقی ایمان کا، اور زندگی کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ لہذا اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مثلا نماز کے واجبات، آپ ہنوز پوجا کر رہے ہیں دیگر چیزوں کی، اپنے نفس کی، انا کی، معاشرے کی، سماجی دباؤ کی، یہ نظام کے ہتھیار ہیں جو آپ پر لازم کیے گئے ہیں آپ کو آزاد کروانے کے لیے ان چیزوں سے، تاکہ آپ آ سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رحمت کے قریب، ایک عابد کی
اپنی مقصد کی تکمیل کے لیے. یہی وجہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم اللہ کو بھلا دیتے ہو اللہ تمہاری ذات ہی کو بھلا دے گا. یعنی کہ آپ موجود ہیں بطور مسلمان، بطور مومن، بطور حقیقی انسان، یہ ہے محض بذریعہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. واللہ میں اسے اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں. آپ دور نہیں رہ سکتے سنت نمازوں سے، اذکار سے، عبادت سے. آپ لٹک رہے ہیں باریک دھاگے سے اور آپ اسے دیکھتے ہیں. میں وہ کام کرتا ہوں جو میں نے پہلے نہیں کیے تھے، حتیٰ کہ عقلی طور سے، کیونکہ اسلام پر ایمان لاتے ہو. اگرچہ آپ کا دماغ، آپ کے قلب، آپ کے دل سے متاثر ہے. میرا رجحان بچانے برادر اور امت کسی کم ہے، سلوک نہیں اپنی مام سے صحیح یا فیملی سے ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں دیکھو میری عبادت رک سکتی ہے. واللہ ہر وقت جب میں ایسا محسوس کروں یہ روحانی خوشی ہے. روحانی خوشی نہیں، آپ جدوجہد کرتے ہیں لیکن آپ اسے محسوس کرتے ہیں، اسے صحت بخش، آپ صحت بخش محسوس کرتے ہیں. ڈپریشن کی بڑی وجہ امت کے مابین ہے کہ وہ دور ہٹ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ انہیں اپنی ہی ذات بھلا دیتا ہے. کیونکہ شناخت حیت کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان بننا ایک مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا. آزمائیں، اس کا ذائقہ چکھیں، اعتبار کریں، آزمائیں، اس کا ذائقہ چکھیں. اور آپ نقطے پر آئیں گے اگر تمام دنیا اسلام کے خلاف دلیل پیش کرے آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ آپ جنت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ سچ ہے. ابن تیمیہ نے کہا تم کبھی نہیں جنت میں جاؤ گے اگر تم نے جنت کا ذائقہ نہیں چکھا اس زندگی میں. اور اس دنیا میں جنت اللہ کی عبادت ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں میں کون ہوں. میں اس مسجد میں آیا ہوں، میں نے کچھ لڑکیوں سے بات کی. ایک دن میری گرل فرینڈ ہے، میں کچھ الکوہل نوش کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. میں اچھا نہیں ہوں، اپنے والدین سے جھوٹ بولتا ہوں، نماز میں دکھاوا کرتا ہوں، ایک بناوٹی مسلمان ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، کبیرہ گناہ کرتا ہوں. مجھے بغور سنے گزشتہ چند منٹوں میں واللہ اللہ کی قسم یہ رویہ ایک رویہ ہے شیطان سے. اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے یو ٹرن کی، ہمیشہ اجازت دیتا ہے یو ٹرن کی. مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے قرآن میں ہے یا عبادی، اے میرے مومن بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. تمام گناہ حتیٰ کہ شرک، اگر بطور شرک موت نہ ہو، کیونکہ صحابہ مشرک تھے، جب وہ مسلمان ہوئے معاف کر دیے گئے. اگر آپ نے پہلے شرک کیا، آپ نے معافی طلب کی، اللہ معاف کرتا ہے. اس کا گناہ معاف نہیں فرماتا جو شرک پر مرے یا اس نے شرک سے توبہ نہ کی. لہذا اللہ فرماتا ہے تمہارے وہ گناہ جن کے متعلق تم سوچ رہے ہو، اللہ کی رحمت اور معافی انہیں ڈھانپ لیتی ہے. شیطان کے ہاتھوں میں نہ کھیلنے کہ آپ نہیں مسجد جاتے اور آپ نہیں نماز پڑھتے، آپ نے ان تمام برے اعمال کی وجہ سے. ایسے مت بنے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے. اللہ ایک مہربان رب ہے. آپ کا رب رب الودود ہے، بے حساب محبت کرنے والا، بے حد محبت کرنے والا. یہ محبت کی ایک بے حساب حالت ہے کہ انتہائی محبت کرنے والا، بے حد محبت کرنے والا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. عظیم ترین محبت ماں کی محبت ہے، اس سے زیادہ اللہ کی. اس کی محبت کے اظہار کے لیے وہ آپ سے توبہ چاہتا ہے. یہی سب کچھ ہے توبہ. توبہ واپس آنا لسانی اعتبار سے، اس کا مطلب ہے واپس آنا. یہی وہ فرما رہا ہے. اور وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا توبہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لہذا جیسا کہ ہمارے لیے ایک آزادانہ حق انتخاب ہے اللہ کی رحمت کا، وہ فرماتا ہے معاف کر دیتا ہے. محض توبہ کرو، اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ میں نے گناہ کیے، تو بہتر جانتا ہے بنسبت میرے، حتیٰ کہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے معاف فرما دے. میں پہلا قدم اٹھا رہا ہوں. فجر، ظہر، عصر اور جاری رکھتے ہوئے، اور سجدے میں جائیں اور واپس آئیں. کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی ایک جیسی حالت پر نہیں رہتا، ایمان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن نماز ادا کرتے رہیں، وہ کلید ہے کامیابی کی. قد افلح المؤمنون، در حقیقت
یقینی کامیاب مومنین ہیں. لہذا مایوس نہ ہو بھائیو، چاہے 1 گھنٹہ قبل آپ نے گناہ کیا، اگرچہ 2 منٹ قبل آپ نے گناہ کیا، مایوس نہ ہو. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایک جگہ پر، محض کافر ہی اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. یاد رکھیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت کے وقت تک. توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت کے وقت تک. اور توبہ سب کے سامنے نہیں، آپ نے آسمانوں یا دیواروں پر تحریر نہیں کرنا، بلکہ محض خود کو عاجز بنائیں، بیدار ہو جائیں. پچھلے پہر رات کے آپ نے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، میں التجا کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے ان گناہوں کو کبھی نہ دہرانے کا. اور اپنے لیے ایک عملی منصوبہ دیں، لیکن اسے مشکل نہ بنائیں. مت سوچیں کہ اب یہ لباس پہننا ہے اور سارا قرآن اور 50 احادیث سیکھنی ہے اور اقوال مفکرین کے بیانات اور بننا ہے ایک مفکر، عربی کا، فارسی کا اور انگریزی کا. دیکھنی ہے کتاب ابن تیمیہ میں غزالی، قرطبی، امام رجب الحنبلی، بلا بلا بلا. نہیں، کوئی یہ طلب نہیں کر رہا آپ سے. محض نماز ادا کریں، نماز سے آغاز کریں اور آگے بڑھیں. اور اگر آپ نہیں جانتے نماز کیسے ادا کرنی ہے، کافی بھائی نہیں جانتے نماز کیسے ادا کرنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں. اگر تم نہیں جانتے پوچھو ان سے جو جانتا ہے. اور یہ لفظ تنبیہ نہیں ہے بلکہ نصیحت کا ہے. یاد رکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، He said, Al-mu'minu miratul mu'min. Al-mu'minu miratul mu'min. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ہم نہیں چاہتے ہماری برادری بن جائے چغل خوروں اور انگلی اٹھانے والوں کا معاشرہ. ارے اسے دیکھو وہ فجر قضا کرتا ہے، میں نے نہیں کی، خود کو اتنا عظیم محسوس کرتا ہوں. اسے دیکھیں اس کا حجاب سیاہ سے گلابی ہو گیا، یہ اس قدر چمکدار ہے. یا وہ اب حجاب نہیں پہن رہی، وہ میکسی لباس پہن رہی ہے. ہاں، یا جو کچھ بھی، یہ شیطان ہے. کیونکہ حدیث میں اور اسلام کی دیگر اقدار میں جب ہم ایک خامی دیکھتے ہیں اپنے بھائی یا بہن میں، اس کا مطلب ہے آپ اس خامی کے حامل ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں پرملال، اس کا مطلب ہے آپ پرملال ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں وہ خوش ہے، اس کا مطلب آپ خوش ہیں. آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک داغ دیکھتے ہیں اپنے چہرے پر، کیا آپ آئینہ پوچھیں گے؟ نہیں، خود کو تبدیل کریں گے. لہذا ایسا برتاؤ کریں اپنے بھائی اور بہنوں سے، ایک دوسرے کا مرتبہ بڑھے، ایک دوسرے کی کوئی مذمت نہیں، ایک جگہ بنانے کے لیے رحمت کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے حتیٰ کہ تم یقین رکھو، اور یقین رکھو کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. اور ایک دوسرے سے محبت، نفرت نہیں، ہنسی اڑانا نہیں، تمسخر اڑانا نہیں، انگلی اٹھانا نہیں، نہیں سوچنا خود کو افضل، مغرور نہیں سمجھنا، ناقابل رسائی نہیں بننا، درست نہیں بننا، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور سہولت دینی ہے. جس طرح لوگ مسجد آتے ہیں مثال کے طور پر، انہیں محسوس کرنا چاہیے ایک پیار بھرا گھر، انہیں اس مسجد میں محبت محسوس ہو، خلاص انہیں ایسا ہی محسوس کرنا چاہیے جس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. لہذا اخوان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. میری غلطیاں، میری انا شیطان سے ہیں اور تمام اچھائی من جانب اللہ تعالیٰ ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ایک سوال ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ جہنم میں جاتے ہیں کیا آپ کبھی داخل ہو سکتے ہیں جنت میں؟ جواب ہے ہاں، اگر آپ مسلمان ہیں. اگر ہم بنیادی کام پڑھتے ہیں جیسے عقیدہ توحید، جو کتاب کا مسلک ہے کہ تمام مسلمان اس سے متفق اور تشریحات مختلف ہیں، لیکن اس ایک ہے حوالے سے ایک مسلک ہے جو عقیدہ توحید، جو بنیادی طور پر کہتا ہے ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ سب مسلمان جنت میں جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کچھ جہنم کی آگ میں پاکیزگی حاصل کریں گے اور دیگران کچھ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، دوسروں سے کم یا زیادہ، لیکن بالآخر اگر آپ مسلمان ہیں آپ جنت میں جائیں گے. یہ ایک اچھا سوال ہے، کمرے میں ایک منطقی ہے. آخرت کا کیا مقصد ہے؟ آخرت کا مقصد ایک اچھا سوال ہے. حقیقت میں نہیں جانتا اس کا جواب. اپنے بنیادی تدبر سے اس پر غور و فکر جو ایک جواب نہیں ہے، لہذا میرا حوالہ نہ دیں. یہ ہے ابدی روحانی خوشی اور جزا سے اور اللہ کے وعدے سے لطف اندوز ہونا، کیونکہ اللہ وعدہ فرماتا ہے جزا کا، اس ابدی روحانی مسرت کا مومنین کے لیے.
اور مقصد پوچھا تھا، مقصد روحانی مسرت حاصل کرنا ہے. اگر کسی کے پاس بہتر جواب ہے بتا دیں برائے مہربانی. فقہی سوال نہیں، میں مسند مفتی نہیں ہوں کسی بھی صورت. اگر میں نہیں جانتا اس کے متعلق میں کہہ دوں گا، کیونکہ اگر کوئی چیز میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اہلیت کا حامل مفکر ہوں یا ایک مفتی یا شیخ صاحب. نہیں، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا آپ اثر کے تحت آئیں، کیونکہ وہ اثر خطرناک ہے. کیونکہ جو کہ خود کو انداز میں بولتے ہیں وہ شیخ ہیں. نہیں، وہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں لائق بھی نہیں ایک شیخ کے قدموں کی خاک کے. لہٰذا میں جس کسی سوال کا جواب دے سکتا ہوں میں جواب دوں گا. ہم قوم پرستی سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اکثر مسائل اسلام میں تمام نفس سے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے میں ہماری مدد فرماتا ہے. یا قرآن میں ہمیں یہ تیار عطا کرتا ہے نفس کے ساتھ نمٹنے کے لیے. مثال کے طور پر اللہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے كل نفس ذائقة الموت. ہر روح موت کا ذائقہ چکھے گی. آپ کی قوم پرستی نہیں بچا سکتی قیامت کے روز، چاہے کتنا اعلیٰ آپ خود کو سمجھے. ویسے بھی بہت ہی بے تکلفی سے وہ قومیت جس پر آپ فخر کرتے ہیں بے وقت ہے. پاکستان ناکام ریاست ہے، بنگلہ دیش مسلمانوں کی قاتل ہے فی الوقت. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ ناکام ریاستیں ہیں. آزاد کشمیر میں سیاسی اختیار نہیں. کشمیر کا دوسرا حصہ بھارت کے قبضے میں ہے. میرا مطلب ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کچھ نہیں، ہم کوئی نہیں. ہماری قوم پرستی لعنتی قرار دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنی اقوام کو دیکھیں، ہم اپنے مسلمانوں کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم پیٹ نہیں بھر سکتے اپنے لوگوں کا، اور آپ فخر کرتے ہیں اپنی قومیت پر. سبحان اللہ، میں یونانی ہوں، حتیٰ کہ میں فخر نہیں کرتا میں جہاں سے آیا ہوں. ہماری تاریخ آپ سے بڑی ہے. آپ نے 1950 میں آغاز کیا، بنگلہ دیش نے 1971 میں، اور آپ سوچتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ ہیں. مجھے افسوس ہے، یہ بکواس ہے، پاگل پن ہے. میں اس قدر ناراض ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کیونکہ امت میں یہ بیماری ہے. آپ جانتے کیوں؟ واللہ یہ سیاہ عام بھائی جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، متقی بھائی بہتر بہت سے ایشیائی بھائیوں سے کبھی کبھار، اور وہ ایشیائی چاچا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چاچا السلام علیکم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مسجد میں آپ معزز ہیں، مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ مل سکتا ہے؟ اسے دل کا دورہ پڑنے لگتا ہے. یہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے؟ ہاں یا نا؟ اور واقعی حتیٰ کہ آپ میں سے کوئی سوچتے ہیں اپنے دلوں میں. میں جانتا ہوں آپ نوجوانوں کو، ٹھیک، میں ایشیائی برادری میں ہوں، میں نے ایشیائی برادری میں شادی کی، لہذا میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے. اگرچہ آپ پرہیزگار ہیں، آپ کا دل بعض اوقات، میں اپنی بیٹی کو کبھی اجازت نہیں دوں گا ایک سیاہ فام سے شادی کرنے، کبھی نہیں. وہ بھول جائیں، ایک پنجابی حتیٰ کہ کشمیری کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، ایک کشمیری بنگالی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور افغانی شادی نہیں کر سکتا ایک افغانی سے. آپ یہاں مسئلہ دیکھ سکتے ہیں. قوم پرستی تباہ کن ہے، یہ تباہ کن ہے. اور ایک بڑا مسئلہ ہے، میرا خیال ہے بہت سی بہنیں جو متقی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کیونکہ انہیں برادری میں رشتہ نہیں مل سکا اور ان کے لیے دروازہ بند ہے، وہ برادری سے باہر نہیں جا سکتی. یہ باعث شرم ہے. لہذا یاد رکھیں ہماری منزل کیا ہے، اور موت ہمیں جدا کر دے گی. قوم پرستی ہماری مدد نہیں کرے گی، یہ ہمیں کہیں نہیں لے جائے گی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو صدمہ پہنچانے کے لیے بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنی زبان پر فخر کرنا چاہیے. اردو خوبصورت ہے، میرا مطلب ہے علامہ اقبال خوبصورت شاعر تھے. کیا خوبصورت شاعر، ان کو میں پسند کرتا ہوں، اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا. انہوں نے کہا ایک بڑا سوال موجود ہے جس نے مشرق کو متاثر کیا ہے، جو ہے کیا خدا موجود ہے؟ لیکن میں انہیں ایک نیا سوال دیتا ہوں، کیا ذات وجود پذیر ہے؟ حتیٰ کہ آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں، آپ خدا کی بابت سوچ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ جان لیں آپ کون ہیں، آپ جان لیں گے اللہ وجود پذیر ہے. وفي أنفسكم فلا تبصرون. اپنے آپ میں کیا وہ نہیں غور و فکر کرتے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ لہٰذا اپنی زبان کی توقیر کریں، اپنی ثقافت کی توقیر کریں. اسلام کے خلاف نہیں ہے جو، لیکن اسے مت بنائیں اب اپنا مسلک، اپنا عقیدہ. یہ بہیمانہ عدسے چشمے آپ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے، جس کے ذریعے پرکھا گیا ان قوم پرست حدود کو. ہم ایک امت ہیں، خلاص. آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں، ہمارا خون کا رنگ ایک جیسا ہے. ہم ایک جیسی زبان میں مسکراتے ہیں، اور ہم ایک جیسی زبان میں ہنستے ہیں، اور ہم کھاتے ہیں ایک جیسے ہاتھ سے. ہاں مان لے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اسے یاد رکھیں، اسے یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں میرے والدین غیر مسلم ہیں، لیکن وہ عصبیت کے حامل نہیں. جب میں لڑکا تھا میرے ڈیڈ نے کہا میں تمہیں بطور یونانی نہیں بلکہ تمہاری انسانی فطرت کو دیکھنا چاہتا ہوں.
तुर्क मेरे घर आए, स्याह फार्म, एशियाई, सफेद फार्म, सब्ज, नीले, अरगवानी, कौसे खजा, हर कोई घर आया। और मेरे वालिद हकीकत में अगरचे मुसलमान नहीं है, लिहाजा क्यों मेरे वालिद ने जो मुसलमान नहीं है अक़दार की पैरवी की? यही वजह है मैं परेशान हूँ, क्योंकि घर भर मैं इस्लाम देखता हूँ लेकिन वो मुसलमान नहीं। लेकिन जब मैं मुसलमान बरादरी में जाता हूँ मैं इस्लाम नहीं देखता, तो मुझे कैसे महसूस होता है? एक दूसरा नौ मुस्लिम, वल्लाह हम EDL की मुहिम चला रहे थे, ठीक है। हमारी बरादरी में ज्यादा नस्ल परस्ती है बनिस्बत ELD, मुझे बगौर सुने, ज्यादा कौम परस्ती है मुस्लिम बरादरी में बनिस्बत EDL। यहां तक EDL वो हामिल है एशियाई स्याह फार्म के ग्रोह में। हम नहीं कर सकते हत्ता कि बांग्लादेश में एक चटगांगी एक सेलेक्टी से शादी नहीं करता। क्या वो दुरुस्त नहीं है? ये खौफनाक है और मेरा ख्याल है हम इस कौम परस्ती को तोड़ना चाहिए इसे कम करने के लिए। आप जानते हैं, क्योंकि ये सब अना पर बुनियाद करता है। और याद रखें आप कहां से हैं। अल्लाह हमारे नफ्स को तोड़ने की कोशिश करता है और फरमाता है तुम एक बच्चे थे, हत्ता कि तुम अपनी ही पिछली तरफ नहीं पहुंच सकते थे और अब तुम सोचते हो कि तुम कोई चीज हो। तुम हकीर माया थे, हकीर माया, और सोचते हो तुम गैर मामूली हो। इस किस्म के असूल दर हकीकत हमें ये एहसास दिलाएंगे कि हकीकत में हम कुछ नहीं, महज अल्लाह हमें इज्जत देता है उस पर ईमान लाने और उसकी इबादत करने के सबब। कौम परस्ती वो नहीं करेगी। हत्ता कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने मक्का फतह किया, मुझे यकीन है उन्होंने अपने पांव जमीन पर और फरमाया तुम कौम परस्ती मेरे पांव के नीचे है। इस बारे सोचें। चंद बरस कबल भाई निस्बती तौर पर 10-50 बरस कबल या 70 बरस कबल कोई नौजवान एक नौ आबाद कार जिसने आपके आबा अजदाद को हलाक किया, तकरीबन उनका खून पिया और कुतुब जलाई, नक्शा पकड़ा और उसने नक्शे पर कुछ लकीरें खींची और आप खुद को बयान करते हैं इन लकीरों के जरिए। गौर करें, बिग बैंग से कबल हम क्यों यकीन नहीं कर सकते कि मादा अंदरूनी तौर पर पहले ही वजूद पजीर था और उसका दरस एक यूनिवर्सिटी में दिया गया कि आपने पढ़ी प्रोफेसर क्रूज की किताब एक कायनात, लेकिन वो यकीन नहीं करता, वो हकीकत में सिफर है। उसने कहा यह सिफर के बेहद करीब है। दोम अगर आप पढ़ते हैं तहरीरें इल्म कायनात की, खासूसन प्रोफेसर क्रूज की, बेहद मकबूल साइंस, लेकिन लाजमी तौर पर उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, उसका मतलब है मिकदारी खला जो हकीकत में है कुछ चीज, और वह मुताबिक अक्सर उलमाए कायनात मिकदारी खला का हकीकत में आगाज हुआ, लेकिन वो कतन एक मसला नहीं है। उस तनाजुर से कैसे दलील पेश करनी है एक दहरिये को, निज किसी कदर आप कैसे इस्लाम पर आए, और बहुत ज्यादा तवील दास्तान है मेरी, ये आखिरी सवाल है। और दहरिया के साथ कैसे मुबासा करना है, सवाल गलत है। आपको हकीकत में दलाइल नहीं देने एक दहरिये को, आपको महज गर्मजोशी के साथ मुबासा करना चाहिए उनसे। जब आप ऑनलाइन मुबासे देखते हैं मत देखिए वो दावत है, मुबासा एक अक्ली जिहाद है। हम दूर कर रहे हैं वो असरा जो असरअंदाज होते हैं उम्मत पर, लेकिन जब आम लोगों का मामला आता है वो इंसान है और उनके साथ उसी मानद बर्ताव करें। दावत मत दें परखने के लिए, दावत दें हकीकत के लिए। अगर इल्म होता कि वो दहरिया है, लेकिन कहते हैं वो एक दहरिया है, मसलन फर्ज करें वो मैं नहीं जानता, उसकी परख से आगाज करना, अगरचे वो एक दहरिया है, बुज़दिल, साइंटिफिक, हक को मुसरत करते हुए, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उस मानंद न थे। जब उन्होंने अपने सहाबा से फरमाया मेरे साथ मत बात करो किसी और की, मैं उनसे मिलकर देखूंगा उन्हें कैसे मुंसलिक होना चाहिए। लिहाजा अगर मैं उस नौजवान से रब्ता चाहता हूँ जो दहरिया है, मैं अपने कयास पर जाऊं कि मुल्हिद क्या है, मैं वो समझूं जो वो है। शायद वो मुल्हिद है क्योंकि उसकी मां फौत हो गई जब उसकी उम्र 3 बरस थी और वो उसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं उससे मुनासिब अंदाज में मुंसलिक नहीं होता, मैं अपनी सोच के मुताबिक उसको परखूं, मैं कभी नहीं समझूंगा उसे। लिहाजा सुन्नत मुबारका की पैरवी करनी है, फंदे की तकमील न करें महज क्योंकि लोग परखते हैं और पूछते हैं। हमें इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे निज़ाम, हमने सुन्नत की पैरवी करनी है। उन्हें दें तवज्जो, रहमत, जज्बा हमदर्दी, मेहरबानी, राबिता, और तब दलाइल दें इस्लाम के मुताबिक। ये कायनात शुरू हुई, उस बाबत कोई शक नहीं। क्या उसने किसी को तख्लीक किया? ना, मैं किसी खाले के बगैर आ सकता है। ये खुद बहुत तकलीफ आ गया या किसी ने इसे तख्लीक किया? बेहतरीन जवाब क्या है? इस तरह शुरू करें, फिर आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप एक दहरिये के माने सोचते हैं कि कुछ मौजूद नहीं है अकली हवाले से, ये जज्बातीपन है, ये नफ्सियाती चीज है, और हम इसे करेंगे अपने तौर से इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा आप जानते हैं सवालात मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें ज़ेर बहस नहीं ला सकते वक्त की वजह से। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला आप पर रहम फरमाए और आपको जन्नत अता फरमाए और आपको माफ फरमाए। ठीक है, एक सवाल ठीक है। मैं
Yes. No, I'm not. No. میں مطالعے کا شوقین ہوں اور مزید یہ کہ ہگس باسمین سے میں نے پڑھا، وہ پروفیسر تھا. اگرچہ کچھ دیگر یوٹیوب کلپس موجود ہیں میں کس بابت بات کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے وہ کس بابت بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اسے براہ راست لیا تھا پروفیسر سے. لہٰذا ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں. اگر تم نہیں جانتے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، اور وہ بے حد اہم ہے. لہٰذا دیکھیں، ایک چیز میں نے مغرب میں مشکل پائی، وہ فروغ دیتے ہیں آزاد سوچ اور مطالعہ اور عقلی کارگزاری کو، لیکن جس لمحے آپ کسی چیز پر موقف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں. جیسا کہ اگر آپ کا موقف ہو تو چیزوں کا آپ کے نام کے آخر میں آپ کے لیے ایک تناظر کا حامل ہونا ہوتا ہے، اور وہ ستم ظریفی ہے. یہ ہے کہ اگر آپ پیروی کرتے ہیں تب ہم نئی پاپائیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ ہم محض چیزوں کو جان سکتے تھے. اگر ہم پوچھتے تب ہم ایک نئی پاپائیت کے حامل. نقطہ یہ ہے قرآنی نمونے کی پیروی کریں. نبی کریم نے فرمایا حکمت مومن کی میراث ہے، وہ اسے جہاں پاتا ہے لے لیتا ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے ان سے پوچھے جو جانتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی کسی چیز کو بیان کرے جو یقینی علم پر مبنی ہو اور وسیلے پر، تو غلط نہیں ہے اس کی بابت بات کرنا. لیکن دعوت میں کلیدی چیز ہے جب آپ کسی چیز کی بابت بات کرتے ہیں. ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سراغ نہیں ہوتا. ہم تصور کرتے ہیں کہ ارتقاء بندروں سے آتا ہے اور وہ حقیقت میں درست نہیں ہے. ارتقاء کا مطلب ہے ہم مشترک آباء و اجداد کے حامل ہیں بندروں کے ساتھ. ٹھیک، یہ نہیں کہ ہم بندروں سے آئے ہیں، ایک بڑا فرق موجود ہے. لہذا نقطہ یہ ہے جب ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں ہمیں یقین ہو کہ ہم اس بارے میں جانتے ہوں. اور نقطہ یہ ہے کہ وہ لایا کوئی چیز دکھانے کے لیے کہ وہ خدا کو نہیں جھٹلاتا. اس نے کہا بنیادی طور پر انہوں نے پایا ایک جوز جو بناتا ہے ہگس فیلڈ، اور ایک ہگس فیلڈ ایک چیز ہے جو ابتدائی کائنات میں سوئچ آن ہوئی جس نے دیا جوہری ذرات کا بادل. اور بس یہ بے حساب ہے، حتیٰ کہ آپ کو گوگل پر جا سکتے ہیں اور ویکیپیڈیا پر اور آپ حاصل کرتے ہیں وہی جواب. لہذا کیونکہ کچھ مسلمان حقیقت میں خائف ہیں کیونکہ وہ عادی تھے خدا کے نور کے، لیکن یہ نہیں کہ اسے کیا کہا جاتا تھا، خدا کے دھتکارے ذرات، کیونکہ وہ انہیں تلاش نہ کر سکے. اور یہ ہوگی خدا کی لعنت، ہم ذرا تلاش نہیں کر سکے. لیکن آپ دیکھیں ذرائع ابلاغ نے چیزوں کو مقبول بنایا غلط طریقے سے، لیکن اس کا خدا سے تعلق نہیں ہے کچھ بھی. انہوں نے فقط ایک پارٹیکل پایا جو مقناطیسی احاطہ بناتا ہے جو کشش ثقل کہلاتا ہے، اور مقناطیسی احاطہ سوئچ آن تھا دینے کے لیے جوہری بادل. اور وہ خدا کو نہیں جھٹلاتا، یا حتیٰ کہ شورۂ آفاق جاری کرتا ہے. ویڈیو کا پوائنٹ جو غیر مری تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چیزیں لیتے ہیں کون سی ان سے ماورا اور دعا کرتے ہیں، لیکن آپ درست ہیں. اور میرا خیال ہے لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور دوسری ویڈیوز جیسے عبد الرحیم گرین اور عدنان دوسرے، ہم ایک تعلیمی پس منظر کے حامل نہیں ہیں ان چیزوں میں، لیکن ہم اسے کرتے ہیں. لیکن یہ علمی ہونا چاہیے. ہم اسے کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. واللہ میں ایک فریب کی مانند محسوس کرتا ہوں. آپ سوچتے ہیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں اجر کے لیے کرتا ہوں، لیکن نقطہ یہ ہے وہاں ہزاروں علماء ہیں دارالعلوم میں، ڈیوزبری کے کونوں میں، الازہر، مدینہ، مکہ، تمام اداروں میں ہزاروں علماء موجود ہیں. اس ملک میں لاکھوں اداروں ہیں، ہزاروں علماء ہیں اس میں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ مجھے وہ دکھائیں، مجھے بتائیں وہ کیا کرتے ہیں الہاد کے خلاف، لامذہبیت کے خلاف. ٹام ہالینڈ کے خلاف جس نے ڈاکومنٹری کے لیے چینل بنایا کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود پذیر نہ تھے اور ان کی کوئی تاریخ نہیں. وہ کہاں ہیں؟ یہ ہم جیسے مسکین لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں مسکین، ہمارے پاس وہ حقائق نہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ان پڑھ ہیں علماء کے مقابلے میں. لیکن کسی کو کھڑا ہونا ہے، کون کھڑا ہوگا؟ اور یہی وجہ میں سوچ رہا ہوں ان اداروں نے کیا کیا ان علماء کے ساتھ. انہوں نے انہیں علم دیا، لیکن مقصد کیا ہے؟ کہاں ہے ولولہ اور عزت دین کے لیے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ وضو پر کتب تحریر کر رہے ہیں. مجھے غلط نہ سمجھے اخوان، وضو عبادت کا اخلاص میں حصہ ہے، لیکن کوئی کمی نہیں علم میں. وضو کی کتنی طرزیں جن کے ہم حامل ہیں، فرض کریں 4، فرض کریں 5، 6 کتابیں موجود ہیں ہر زبان میں. آپ کیوں دہراتے ہیں؟ کئی اہم کام موجود ہیں جن کا سامنا اب امت کر رہی ہے. عقیدہ، اب عقیدے میں تصادم ہو رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں یورپ میں 2.5 لاکھ افراد اسلام قبول کرتے ہیں ہر برس. بریڈ فورڈ میں 6,000 3,000 ہر برس امبارک میں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ ایک اجتماعی کام ہے. آپ جانتے
प्रोफेसर होना जरूरी नहीं दावत देने के लिए, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और बहुत सी गलतियां करते हैं, बेशक हम करते हैं, लेकिन जैसा कि उलमा कहते हैं जिसने कभी दावत में गलती नहीं की उसने कभी दावत नहीं दी पहले। लिहाजा आप जानते हैं, सॉरी मैंने आपका सवाल इस्तेमाल किया दूसरी बात के लिए, हाँ मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है क्योंकि अहम तरीन मसला इल्म की कमी नहीं है, हमारे पास सब उलमा मौजूद हैं, हर कोई मौजूद है तहरीक दिलाने के लिए। निज़ाम में वो बीज है जो हम किसी के दिल में बोते हैं, जो हमें जज्बा और वलवला देता है दीन के लिए, दिफा के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला के दीन का और ऐलान करने के लिए, to proclaim it. उदउ इला सबील अल्लाह ताला के रास्ते की जाने बुलाने के लिए, और कोई भी इसे कर सकता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसकी इजाजत दी कई बरस कबल, किसी मुफ्ती से इजाजत की जरूरत नहीं। पैगंबर ने फरमाया मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगरचे ये एक आयत ही क्यों ना हो, और ये शर्त ये है कि आप जानते हो आयत को और आप जानते हो कि ये किस बाबत है, और यही सब कुछ। लिहाजा अल्लाह इसे हमारे लिए आसान बनाए, और आप जानते हैं अल्लाह तहरीक बख्शे उन्हें यहाँ पर होने की जो हकदार है। मैं हकदार नहीं हूँ, मैं पस्त हूँ उस तनाजुर में, और मुझे यकीन है तमाम तर दावत थी हमारे दौर के इदारों के जरिए, वो भी यकीन करते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं किसी न किसी ने खड़ा होना है, और हम चाहते हैं सभी को, यही वजह है हम बरादरियों को तहरीक दिलाते हैं। लिहाजा हम देखते हैं लोग बेहतर बनते हैं, ज्यादा बेहतर और ज्यादा साफ लहजे में बोलते हैं और ज्यादा मुअस्सर और ज्यादा सुन्नत से हम आहंग, और अगर हमारा इरादा मुस्तहकम हो तब अल्लाह सुब्हान तआला इसे हमारे लिए आसान बनाए। मेरा ख्याल है अगर ये बहस हमारे आज़ादी मफाद झूठी ना, या दुनिया को धोखा नहीं और दुनिया को धोखा देने के लिए, बल्कि ये है बाबत लोगों को फरोग देने के लिए।